اسامہ سمرین کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ اس نے اپنے اعصاب مجتمع کر کے دروازے پر دستک دی اور بوجھل انداز میں اندر بڑھ گیا۔ سمرین آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کوشوں سے آنسوؤں کے قطرے رینگ رینگ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسامہ کو اپنے سینے پر باری چٹان دری محسوس ہونے لگی۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھا نرمی سے اس کا بازو ایک جانب ہٹاتے ہوئے بولا، ایسا کیسے چلے گا سمرین؟ ہاں ایسا کیسے چلے گا؟ ابو کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ تمہاری ہر بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ انسان اپنے پیاروں سے دور رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن بچھڑنے والوں کے لیے زندہ رہ جانے والوں کو نظر انداز کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ اسامہ نے اپنی بہن کو محبت سے دیکھا۔ سمرین کی شخصیت زیادہ جاذب نظر نہیں تھی۔ اس کا رنگ سانولا، نقوش بھی قدرے عام سے تھے۔ سمرین حالی ذہنی کے عالم میں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں۔ بھائی کی بے بسی دیکھ کر سمرین کا دل کٹنے لگا۔ چلو میں چلتی ہوں۔ سمرین نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہاں پلیز نیچے چل کر خواتین میں کھانا لگوا دو، میں باہر کے انتظام دیکھ لیتا ہوں۔ اسامہ کی التجا پر سمرین نے اس بات میں سر ہلایا اور بال سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی۔ سیاہ پوش کے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ اس کی عقابی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ہر شے کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے اسامہ کو بیوی سے گفتگو کرتے اور کچھ دیر کے لیے غائب ہوتے بھی دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسی بے بس زندگی کو تو فوراً آرام دے دینا چاہیے۔ اس نے اسامہ کو ممکنہ ہدف کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سرگرمی میں وہ اپنا گزشتہ ارادہ یکدم ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے جمشید علی دکھائی دیا۔ سیاہ پوش کا جسم تن گیا۔ اسے کیسے بھول گیا ہوں میں؟ اصولی طور پر اب اسی کی باری ہے۔ اس کے بعد سیاہ پوش نے ایک نظر اسامہ کی طرف ڈالی جو خود کلامی کرتے ہوئے بولا، جا بیٹا اسامہ، کچھ دن جی لے اپنی زندگی، فی الحال تو یہی مرے گا۔ اس نے نہایت نامناسب لفظ استعمال کیا۔ آنکھوں سے شرارے لپکنے لگے۔ وہ مزید باریک بینی سے جمشید کا جائزہ لینے لگا، جس نے اپنی پلیٹ میں چاولوں کا پہاڑ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ ایک بڑا سا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا، پھر چھوٹا نوالا بنا کر ماہین کو کھلا دیتا۔ وہ اپنی جانب مرکوز ان قاتلانہ نگاہوں سے بے خبر زندگی کا آخری طعام نہایت دل جمی سے کھا رہا تھا۔ رسم کل کا اختتام ہو گیا۔ مہمان روایتی انداز میں فرصت دیتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ مائرہ نے ان کے لیے خشک چنوں اور پھل کے مخصوص لفافے بنا دیے تھے۔ سمرین اور اسامہ روایت پسندی کے اس کھیل کو نبھاتے شدید اعصابی شکستگی محسوس کر رہے تھے۔ سیاہ پوش نے اس ساری صورتحال پر بھرپور نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جمشید کو ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تمہیں اور کتنی دیر رکنا ہے یہاں؟ رات تو ہو ہی جائے گی، اب ایسی قرابت داری میں ایک دم تو بے دید نہیں نہ ہو جانا چاہیے۔ نسرین نے جواب دیا، ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس کی بات سے کب انکار کیا ہے؟ اس نے پیشانی مسلی۔ بہتر ہوتا کہ آپ بھی کچھ دیر رک جاتے، اسامہ کو آپ کی موجودگی سے بہت حوصلہ ہوگا، نسرین نے دبے لفظوں میں کہا۔ اگر رک سکتا تو رک جاتا، آن لائن میٹنگ ہے میری 3 گھنٹے تو وہی چلے گی، اس کے بعد دیکھوں گا، ممکن ہوا تو چکر لگا لوں گا، تم چاہو تو آج رات یہیں رہ لو۔ ان حالات میں انہیں اکیلا چھوڑنا بھی تو مناسب نہیں، جمشید نے اپنی مجبوری بتا کر اسے پیشکش کی۔ نسرین نے معاملہ فہمی سے سر ہلا دیا۔ اس کا گھر یوں بھی یہاں سے 5 منٹ کی مسافت پر ہی تھا۔ جمشید نے ایک بار پھر اسامہ سے تعزیت کی اور پیدل ہی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ جمشید اپنے گھر میں صوفے پر نیم دراز موبائل فون کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے اپنی آن لائن میٹنگ کامیابی سے نپٹا لی تھی اور اب سگریٹ سلگائے اطمینان سے موبائل فون پر سماجی رابطے کھنگال رہا تھا۔ وہ نسرین کی غیر موجودگی کا یوں ہی بھرپور فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ نسرین در حقیقت اس کی سگریٹ نوشی پر اب ہنسی معترض رہا کرتی تھی۔ سماجی رابطے کنگالتے جمشید کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس دوران وہ نصف درجن کے قریب سگریٹ پی چکا تھا۔ حلق میں خراش اور سینے میں دباؤ بڑھنے کا آغاز ہوا تو وہ ہاتھ روکنے پر مجبور ہو گیا۔ لگتا ہے گولی کھانا پڑے گی، زیادہ مسئلہ بن گیا تو ہاں وہاں ٹیں ٹیں کرے گی آ کر، پھر ابھی وہاں جانا بھی تو ہے۔ جمشید نے سینے کو ہلکے سے مسلتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ اپنی مخصوص دوا کی تلاش میں صوفے سے اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سینہ مسلتے ہوئے کہنے لگا۔ کون ہے بھائی؟ اس نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ سر آپ کا پارسل، ایک نرم اور شائستہ آواز آئی۔ جمشید لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ نسرین اکثر آن لائن شاپنگ سے کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی تھی، یہ پارسل بھی یقیناً اسی کا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال کیے بغیر دروازہ کھولا ہی تھا کہ سینے پر زوردار ضرب پڑنے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ اس کی زبان سے بے تحاشا مغلظات برآمد ہو رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کر حرام کے پلے، نو وارد دروازہ بند کرتے ہوئے جمشید سے مخاطب ہوا۔ جمشید نے بلا ارادہ 3-4 گالیاں مزید دے دی۔ سیاہ پوش ایک جھٹکے سے مڑا اور اس کے مضروب سینے پر ایک اور ضرب لگا دی۔ کہا نا بکواس بند کر، تو مطلب بکواس بند۔ کون ہو تم؟ جمشید کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یوم حساب، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ جمشید کی آواز پیچھنے لگی۔ جسم میں اتنی جان بھی باقی نہ رہی کہ فرش سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ تمہاری زندگی، وہ ملائمت سے کہنے لگا۔ اس کی بات پر جمشید کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ وہ فطری طور پر بہت ہی بزدل اور کم ہمت انسان تھا،
لیکن میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ وہ اضطراری طور پر فرش سے اٹھنے لگا۔ سیاہپوش آگے بڑھا اور اپنا پاؤں اس کی گردن کے قریب ایک مخصوص مقام پر رکھ دیا۔ عابد کو مارتے وقت میں نے کہا تھا کہ قبر میں جا کر سوچتے رہنا، بہت وقت ہوگا تمہارے پاس، لیکن پھر سوچا کہ اس طرح تو گیم کا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے تجھے ہنٹ دے دیتا ہوں۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنے پاؤں ہٹایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشیانہ چند الفاظ انڈیل دیے۔ تم؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمشید کی آواز پھٹ گئی۔ میں؟ ہاں میں۔ سیاہپوش نے اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوچنے کے لیے وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس۔ سیاہپوش نے آخری فقرہ ہررا کر کہا اور جمشید کے کسی رد عمل سے پہلے برق رفتاری سے گردن پر مخصوص دباؤ بڑھا دیا۔ جمشید کا تڑپتا جسم اسے لذت و مسرت فراہم کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جمشید کا تڑپتا وجود ساکت ہو گیا۔ سیاہپوش نے اسے ٹھوکر رسید کی اور اطمینان سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسے اپنی انگلیوں کے نشانات کی کوئی فکر نہیں تھی، اس نے کہیں کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ فضا میں عشاء کی اذانیں گونج رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں اسامہ، مائرہ، نسیم اور سمرین بیٹھے تھے۔ ان سبھی کے چہروں پر تناؤ، رنج اور بے روحی کے متفرق جذبات جھلک رہے تھے۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں امی؟ اسامہ نے ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی اہل خانہ کو ضروری امور پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں اکٹھا کیا تھا۔ ہماری بات سرے سے ہی غلط ہے، میں کیسے معلوم؟ جانے یہ خناس کس نے بھر دیا ہے تمہارے دماغ میں؟ نسیمہ نے رکھائی سے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے ایک تیکھی نگاہ مائرہ پر ڈالی۔ اسامہ ان کا اندیا سمجھ گیا اور قدرے تندی سے کہنے لگا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ ابھی تو باپ کو مرے ہوئے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تم اس طرح کرنے لگے۔ ساری زندگی اسی باپ نے تمہیں پالا پوسا، شادی کی، ہر موقع پر تمہارے ساتھ کھڑے رہے، لیکن تم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ ان کی اختتامی رسومات پر 4 پیسے لگا دو۔ نسیمہ بڑک اٹھی، اب بات کو الٹی سائڈ پر لے کر جا رہی ہیں۔ میں نے پیسوں کی کوئی بات ہی نہیں کی، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنا خاندان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود لیڈیز اور جینٹس کو یہاں پڑھائی سے زیادہ اپنے چونچلوں میں مصروف دیکھا ہے۔ مرنے والے کا رشتہ ہم سے تھا، ہم ان کے لیے پڑھائی خود کر لیں گے۔ میں ان کے نام پر دیکھ بنوا کر کسی یتیم خانے یا فلاحی ادارے میں بھجوا دوں گا، لیکن اس طرح پورے خاندان کو اکٹھا نہیں کروں گا۔ اب اگر آپ کو میری باپ سے محبت مشکوک لگتی ہے تو لگتی رہے۔ اسامہ کے دو ٹوک جواب پر نسیمہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس بے یقینی میں ہزار ہا شکوے پنہاں تھے۔ بھائی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے امی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ آج یہ سب میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سمرین نے گفتگو میں حصہ لیا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں بہن بھائی، تمہارا خون سفید ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی؟ تمہیں خرچہ نہیں اٹھانا تو مت اٹھاؤ، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، نسیمہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ واک ہی تھے کہ بالائی منزل سے نسرین اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بے حد پریشان اور الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے آنٹی جی، سب ٹھیک تو ہے؟ مائرہ نے اسے دیکھ کر محسوس انداز میں دریافت کیا۔ جمشید کو کافی دیر سے فون کر رہی ہوں لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہی۔ اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا، کہیں مصروف ہوگا، میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ نسیمہ نے اسے دلاسا دیا، وہ میٹنگ تو مغرب سے پہلے ختم ہو جانی تھی، اب تو عشاء بھی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے بعد آ جائیں گے یہاں۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی، پھر اپنے بھانجے اسامہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، مجھے گھر لے کے چلو ذرا، دل میں عجیب وہم سے اٹھ رہے ہیں، ان کی طبیعت بھی کچھ روز سے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات پر اسامہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، آ جائیں میں لے چلتا ہوں۔ اسامہ کی گاڑی میں بیٹھتی ہی مائرہ بھی ماہین کو لیے چلی گئی۔ وہ گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے کسی طرح فرار چاہتی تھی۔ مناظر ایک بار پھر وہی تھے۔ جمشید کی رسم کل کے بعد مہمان تعزیت کی رسم نبھاتے ہوئے رخصت ہو چکے تھے۔ جمشید کے ٹی وی لاؤنج میں اسامہ، سمرین، مائرہ، نسیمہ اور نسرین بیٹھے تھے۔ ماحول میں ناقابل برداشت تناؤ آیا ہوا تھا، ہر ایک کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اعصاب سخت کشیدہ تھے۔ یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ سمرین نے آزردگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں تلے سخت ہلکے پڑے ہوئے تھے، وہ ہونٹوں کا غم بھی شدید تھا۔ موت نے تو جیسے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ اسامہ نے بھی ہونٹ کچلے، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور بال منتشر تھے۔ تم نے ایک بات نوٹ نہیں کی، سمرین نے خیال کے تحت سے کہا۔ ابو اور جمی انکل ایک ہی انداز میں ملے ہمیں، دونوں کے جسم ایک ہی طرح بل کھائے ہوئے تھے، یہ محض اتفاق تھا، نسرین نے جواب دیا۔ اس کی آواز شدت گریہ سے بیٹھ چکی تھی۔ جمشید نے انتقال سے قبل اپنی موت کا اختتام خود ہی کیا ہوا تھا۔ ان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایکسٹرے میں یہاں ٹی وی لاؤنج میں سگریٹوں کی تعداد دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک بھرپور خودکشی ہے۔ اب آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ اسامہ نے نسرین کو مخاطب کیا۔ یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ میری ماں نے تو اپنا سامان پیک کرے اور ہماری طرف شفٹ ہو جائے، میں اپنی عدت یہیں پوری کروں گی، نسرین کی بجائے نسیمہ نے جواب دیا۔ سمرین تم میرے کپڑے اور ضروری سامان لے آنا۔ اسامہ بے یقینی سے والدہ کو دیکھنے لگا۔ سمرین کو بھی اس فیصلے پر کافی اچنبھا ہوا۔ مائرہ البتہ یکدم پرجوش ہو گئی، تاہم اس نے اپنے تاثرات پر بہت تیزی سے قابو پا لیا۔ سمرین اس صورتحال پر سخت مخمصے میں مبتلا دکھائی دینے لگی۔
فضا میں کہیں مغرب کی اذانیں گونجنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ جمشید کے گھر میں بیٹھے افراد نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے سپارے اور تسبیحات ایک جانب رکھتی تھی۔ انہیں اب کھانے کا انتظار تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ آج اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اسے افراد خانہ میں واضح طور پر انتشار اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ سمرین کا رویہ بے حد الجھا ہوا تھا۔ وہ کسی کشمکش میں دکھائی دیتی تھی۔ مائرہ کافی تاخیر سے یہاں پہنچی تھی۔ نسیمہ اور نسرین نے باہر آنے سے گریز کیا تھا۔ اسامہ بھی نصف گھنٹہ قبل پہنچا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور تناؤ زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اہل خانہ کے یہ باہمی گریز اور تناؤ دیکھ کر اسے دلی سکون محسوس ہوا۔ غصے، جوش، نفرت اور انتقام کا یہ کھیل کس لمحے مسرت میں تبدیل ہو گیا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور اب اسے مزید مسرت درکار تھی، کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر۔ شرکاء کا کھانا مکمل ہونے تک فضا میں تاریکی غالب آ چکی تھی۔ مائرہ اور سمرین خودکار انداز میں برتن سمیٹنے لگیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے اپنے اگلے ہدف کا انتخاب اور اسے ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ گھر مہمانوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ سمرین اور مائرہ نے بچے کچھ برتن سمیٹے اور دھونے کے لیے باورچی خانے میں پہنچا دی۔ یہ برتن وغیرہ میں دھو لیتی ہوں، تم ایسا کرو چادریں وغیرہ دھو لو، مائرہ نے سمرین کو مخاطب کیا۔ سمرین کو ایک بار پھر ناگواری محسوس ہوئی۔ مائرہ اس سے عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود اسے ایسے ہی بے تکلفی سے بلایا کرتی۔ سمرین نے کچھ کہنے سے گریز کیا اور اس بات میں سر ہلائے فرش پر بچھی چادریں سمیٹنے لگی۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ سب میلے کپڑے آٹومیٹک مشین کے حوالے کر چکی تھی۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے سمرین، اسے اپنے عقب میں اسامہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، سمرین نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہاں نہیں، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو، کسی بہانے گھر آ جاؤ، وہیں پر بات ہوگی۔ وہ تھکاوٹ کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا سامان لینے کے بہانے آ جاؤں گی، سمرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات 9 بجے کے بعد اسامہ اور مائرہ واپس روانہ ہوئے تو نصف گھنٹے بعد سمرین بھی نسیمہ سے کپڑے اور ضروری سامان لانے کا بہانہ کیے روانہ ہو گئی۔ نیم تاریکی میں ڈوبا مرکزی دروازہ، پورچ اور گھر میں طاری سناٹے نے اس کی افسردگی اور زیادہ کر دی۔ کچھ دیر پہلے کی چہل پہل اور رونق نے اس کے دل میں چٹکی بھر لی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ کے، اسامہ بھی وہیں موجود تھا۔ شاہد بھائی کا کیا حال ہے؟ میری 3 روز پہلے بات ہوئی تھی ان سے، اس نے بہنوئی کی بابت دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، سمرین نے رسمی طور پر مؤثراً بتایا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ماہین ابھی تک واپس نہیں آئی کیا؟ نہیں، وہ اپنے ماموں کی طرف گئی ہوئی ہے، اگر اسے ساتھ لے آتے تو بہت تنگ کرتی، اس لیے وہاں چھوڑا ہے۔ کافی رات ہو گئی ہے، تنگ تو نہیں کر رہی ہوگی وہ؟ سمرین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، پہلی بار تو نہیں گئی، خیر پہلے بھی وہ رہ لیا کرتی تھی وہاں، اسامہ نے بتایا اور ایک توقف سے بولا۔ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے، میں جانتی ہوں امی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ سمرین نے گہری سانس بھر کر کہا۔ ہاں، اسامہ نے بوجھل لہجے سے کہا، لیکن مجھے پہلے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں؟ کیا ان مواقع پر وہ کچھ نہیں ہوا تھا جو میں نے کہا تھا؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، 1% بھی غلط نہیں ہو، سمرین نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تو پھر امی میری بات کیوں سمجھ نہیں پا رہی؟ وہ بے بسی سے بولا، وہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں، تم ہاں ہی اپنی توانائی ضائع کر رہے ہو، سمرین نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں مت کہو، اسامہ چڑھ گیا۔ اب آج ہی دیکھ لو، وہاں سڑک کی کھدائی کی وجہ سے عورتوں اور مردوں دونوں کے انتظامات گھر میں ہی کرنے پڑے۔ کس قدر ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، پردے تک کا کسی کو خیال نہ تھا، پڑھائی کا وہاں کسی ہوش تھا۔ اب ہر ہفتہ یہ کچھ ہوتا رہے گا۔ کیا یہ بات تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سڑکوں کی ایسی کھدائی اصل حالت میں آنے پر مہینوں لگ جایا کرتے ہیں؟ مجھے سب علم ہے، میں تمہاری ہر بات سمجھ رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ پھر یہ بات امی کو بھی سمجھاؤ، مائیں تو بیٹیوں کی ہر بات مان لیا کرتی ہیں۔ اسامہ نے امید بھری نظروں سے بہن کو دیکھا۔ وہ مائیں کوئی اور ہوتی ہوں گی، ہماری امی ایسے خواتین میں سے نہیں ہے، اور یہ بات تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو اپنی انا سے مشروط کر دیا ہے۔ انہیں ایک بات کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان رسومات کی ادائیگی نہیں کریں گی تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سمرین جھنجھلائی۔ بعد میں جائیں یہ لوگ اور یہ معاشرہ۔ اسامہ بھڑک گیا۔ سمرین نے اس کی کیفیت پر کوئی رد عمل دینے کی بجائے خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ اسامہ نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مائرہ موبائل فون ہاتھ میں تھامے عجلت میں اس کے پاس چلی۔ ولید کا فون آیا ہے، ماہین اب کافی تنگ کر رہی ہے، چلے اسے لے لیں۔ ہاں چلتے ہیں، اسامہ بیٹی کے بارے میں سن کر بے چین ہوگا۔ تم رکو گی یہاں یا میں ڈراپ کر دوں؟ اس نے سمرین کو مخاطب کیا۔ نہیں تم جاؤ، میں کچھ دیر بعد چلی جاؤں گی خود ہی۔ سمرین نے ایک نگاہ غلط مائرہ پر ڈالی اور اپنے جھوٹ میں رنگ بھرنے کے لیے کچھ سامان لینے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مائرہ اور اسامہ ماہین کو لینے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کمرے میں نیم ملگجہ سا ماحول بنائے بیٹھا تھا، ذہن پوری رفتار سے ایک ہی جانب گامزن تھا۔ پردہ تصویر پر ایک پروجیکٹر اسکرین رواں تھی۔ اس اسکرین پر ان سبھی افراد کے چہرے متحرک تھے جو سالگرہ کی رات اس کے لیے ناقابل بیان تکلیف کا باعث بنے تھے۔ ان میں سے 2 افراد کو تو وہ ہمیشہ کے لیے آسودہ حاک کر چکا تھا، اب بقیہ کو بھی وہی پہنچانا تھا، بلکہ بہت جلد پہنچانا تھا۔ اس کشمکش اور الجھن میں اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور سنسناہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ تصور میں جھلک دکھاتے چہرے مزید متحرک ہو گئے۔ بہت ناانصافی ہے، یہ کھیل کا توازن ہی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ بائیں پر مارا۔ میری خوشی و مرضی کے مطابق اس وقت اسامہ کو شکار بننا چاہیے، لیکن اگر وہ مر گیا تو پیچھے سبھی خواتین رہ جائیں گی۔ عورتیں پہلے ہی جذباتی صدمے سے ادموئی بلکہ پون موئی ہوئی ہیں، انہیں بعد میں شکار کرنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اس نے پیشانی مسلی۔ اب مزہ نہ آیا پھر اس کھیل کا کیا فائدہ، اس خاندان کو مٹانے کا فائدہ؟
اس نے چہل قدمی لمحاتی طور پر روکی اور پھر نشست سنبھال لی، پھر ڈن ہو گیا۔ اس بار لیڈیز میں سے کسی ایک کی باری ہے، لیکن کون؟ چند لمحے حالی اس ذہن کے عالم میں بیت کے متحرک تصاویر اب ایک چہرے پر ساکت ہو گئی۔ میرا اگلا ٹارگٹ تم بنو گی، اس نے ایک آسودہ سی سانس خارج کی۔ ذہن اب ممکنہ حکمت عملی کے متعلق تیاری میں مکمل یکسو ہو گیا تھا۔ جمعرات کی اس روز فضا میں مغرب کی اذانوں سے 10 منٹ قبل مساجد میں درود و سلام پڑھنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ شرکاء کی تعداد گزشتہ بار کی نسبت کم ہی تھی، تاہم سڑک کی کھدائی کے باعث مرد و خواتین آج بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماحول و مناظر میں اس بار بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مائرہ اور اسامہ آج بھی قدر طاہر سے آئے تھے۔ اسامہ کی لا تعلقی و بیزاری پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی ان شرکاء میں براجمان ہر ایک کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے گزشتہ رات ہی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور اب اسے صرف ایک موقع کی تلاش تھی۔ یہ موقع اسے نصف گھنٹے بعد ملا۔ مہمان دلچسپی سے کھانا کھانے کے لیے اٹھے تو وہ ہاتھ دھونے کے بہانے اٹھا اور باورچی خانے کا عقبی دروازہ عبور کر کے گھر کی لانڈری میں چلا گیا۔ اس کا رخ اب ایک کونے میں کمرے کی کھڑکی تھی، جس کا ایک پٹ کھول کر اس کی جگہ جالی دار پٹ نیم واقع ہوا تھا۔ کھڑکی کا پردہ بھی قدرے سرکا ہوا تھا۔ کھڑکی کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی میز پر چند ادویات رکھی ہوئی تھی۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، دواؤں کا جائزہ لیا، اپنے لباس میں سے ایک بری ہوئی سرنج نکالی اور محلول سیرپ کی بوتل کھول کر اسے اندر انڈیل دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سیرپ آج رات ضرور استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا ایک اور ہدف اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا۔ رات اپنا نصف سفر طے کر چکی۔ وہ بستر پر چت لیٹے ہوئے چھت پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ آج شام ہی سے دل بہت اداس اور طبیعت بوجھل تھی۔ طبیعت پہلے سے خراب تھی اور اسی طبیعت کے پیش نظر اس نے ادویات بھی جلد لے لی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ اس کے سینے پر ایک عجیب سا دباؤ بڑھ گیا۔ سانس لینے میں بھی شدید دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور رشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ دباؤ ہر لمحہ بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی برسوں پرانی ایک خلش بھی جانے کس طرح اود آئی تھی۔ اس خلش کا احساس ہوتے ہی اضطراب سواتر ہو گیا۔ اس نے سر جھٹک کر ان سوچوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، لیکن آج کوئی بھی حربہ کامیاب ہو کے ہی نہ دے رہا تھا۔ اس خلش کا حجم کسی افریت کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ او میرے اللہ، کیا کروں میں؟ اس نے تکیے پر دائیں بائیں سر پٹکا۔ سینے کا دباؤ کسی چٹان کی طرح دبانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور نامعلوم احساس نے اسے جکڑ لیا۔ اٹھو، ایک بار کسی کے سامنے جا کر اعتراف کر لو کہ اس روز در حقیقت ہوا کیا تھا۔ ذہن میں ایک سوچ ابھری، کیسے کر لو؟ مزاحمانہ سوچ نے منمناتے ہوئے کہا، یہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اٹھو، کسی بھی طرح اٹھ جاؤ، اعتراف کر لو کہ تم نے زیادتی کی۔ اس روز ویسا کچھ نہیں ہوا جیسا کہ تم نے سب کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ یہ سوچ خلش کا لمحہ بلمحہ بڑھتا حجم اور سینے کے دباؤ میں جان لیوا حد تک اضافے نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ لرزتے وجود پر قابو پاتی بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہر مسام سے پسینہ اگ رہا تھا، اعصاب جیسے بے قابو ہونے لگے تھے۔ اٹھو، تم نے غلطی نہیں، زیادتی کی تھی، کسی ایک کو تو بتا دو جا کر۔ سوچ کا دباؤ بڑھتے ہی سینے کی چٹان مزید باری ہوئی۔ اس نے بستر کے پاس رکھے جوتے پہننے چاہے، بدن کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے مڑے، وہ بے اختیار فرش پر ڈہ گئی۔ لرزش اعضاء کی بے ہنگم جنبش، خلش اور چٹان کی طرح بڑھتا دباؤ اب ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے کسی کو پکارنے کے لیے منہ وہاں کیا ہی تھا کہ جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اسی کھلے منہ کے ساتھ یکدم ساکت ہو گئی۔ اسامہ کے موبائل فون پر گھنٹی بجتے ہی مائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، آج اتنی صبح کس کی جان عذاب میں آ گئی؟ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ سوتے ہوئے بیل آف کر دیا کرے۔ مائرہ جلا اٹھی۔ اسامہ بھی نیند بھری آنکھیں وہ مشکل کھول پایا تھا اور دھندلائی بصیرت سے اسکرین کو دیکھا جہاں سمرین کا نام اور نمبر جگمگا رہا تھا۔ دل کو یکدم ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بےتابی سے فون اٹھایا، دوسری جانب سمرین کے الفاظ سن کر وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ مائرہ کی جنجلاہٹ تشویش میں ڈل گئی۔ موت نے شاید ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ اس کا لہجہ سرسراہٹ سے مشابہ تھا۔ کون؟ مائرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ نسرین آنٹی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے رات کو کسی ٹائم، امی اور سمرین کو بھی ابھی علم ہوا ہے۔ اسامہ ایک جھٹکے سے بستر سے نیچے اتر گیا۔ مائرہ نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لی۔ اب اس کے اعصاب شدید دل پر مزدگی کا شکار ہو گئے تھے۔